اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ دوستو، ان 6 دنوں میں یعنی پچھلے ہفتے میں ہمارے یہاں مہاراشٹر میں الیکشن شروع تھے، اور میں کانگریس کا پروکتا ہوں، اسپوک پرسن ہوں، نیتا ہوں، تو 6 دن تک مجھے الگ الگ مقامات پر جا کر پرچار پرسار کرنا پڑا، جس کی وجہ سے میں انٹرنیشنل نیوز ریکارڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ خیر، آج پہنچ چکا ہوں، کل پرچار ختم ہو گیا، آج پہنچ چکا ہوں، اس لیے آپ تک آج خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ آئیے، پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے ہر دل عزیز لاڈلے سابق وزیر اعظم عمران خان کو لے کر افواہیں اڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں قتل کر دیے جانے کی افواہوں کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے بھی کئی خطرناک افواہیں گردش کر رہی تھی، اور اب وہ مار دیے گئے ہیں ایسی افواہیں چل رہی ہے، جیل میں ان کے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہے، ان کے قتل کی باتیں بھی پھیل رہی ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کے پریوار نے، عمران خان کی فیملی نے باقاعدہ عمران خان کے زندہ ہونے کے ثبوت مانگے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ خبر انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، اور عمران خان سے متعلق ایک خطرناک اور چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں شدید تشدد کے بعد یعنی مار پیٹ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ سنسنی خیز الزام کس نے لگایا؟ افغانستان ڈیفنس نامی ایک ایکس ہینڈل ہے، ٹویٹر ہینڈل ہے، جس کی جانب سے ایک پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دنیا کے مشہور و معروف اور ارب پتی مالدار انسان ایلون مسک، خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شیکھر رکھا۔ ہندوستانی وراثت کا بھی انہوں نے انکشاف کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیوی کا ہندوستان سے آبائی رشتہ ہے، یعنی ان کے خاندان میں کہیں نہ کہیں ہندوستانی خون ہے، لیکن وہ خود ہندوستان میں نہیں رہی، شیم کینیڈا میں رہی، وہیں پلی بڑی۔ دنیا کے امیر ترین شخص مانے جانے والے ایلون مسک نے حال ہی میں یہ انکشاف کیا کہ ان کی بیوی
ہندوستان نژاد ہے۔ مسک نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے ایک بیٹے کا درمیانی نام یعنی شیکھر ہے، جسے معروف ہندوستانی نژاد امریکی سائنسداں اور نوبل انعام یافتہ چندر شیکھر کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ مسک نے امریکہ میں ہندوستانی پیشہ ور افراد کی نمایاں شراکت کی بھی تعریف کی اور کہا کہ ہندوستانی ہنر سے امریکہ کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ ایک دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا ظالم قاتل، جی ہاں ہٹلر نیتنیاہو۔ کون ہے نیتنیاہو؟ اسرائیل کا پی ایم، وزیر اعظم۔ خبر آ رہی ہے کہ نیتنیاہو نے اسرائیل کے صدر سے، اسرائیلی پریزیڈنٹ سے معافی مانگی۔ کرپشن سمیت کئی مقدمات چل رہے ہیں۔ نیتنیاہو کو اسرائیل میں کرپشن، دھوکہ دہی، اعتماد کی خلاف ورزی، غداری، رشوت ستانی کے کئی مقدمات کا سامنا ہے، یعنی نیتنیاہو میں یہ سب خباثتیں ہیں۔ ٹرمپ نے حال ہی میں صدر سے نیتنیاہو کو معاف کرنے کو کہا تھا۔ بنجامن نیتنیاہو نے اسرائیلی صدر سے معافی کی اپیل کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ ختم کرنے اور انہیں بے گناہ قرار دینے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے 5 سال سے جاری کرپشن کیس کے خاتمے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی معافی عوامی مفاد میں ہوگی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق دفتر نے وزیر اعظم کے وکیل سے 111 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی دستاویز موصول ہونے کا اعتراف کیا اور کہا کہ اسے وزارت انصاف کے محکمہ معافی کو بھیج دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ جی اپنے ناجائز بچے کو یہ بھی کہو کہ مسلمانوں سے معافی مانگے، فلسطینیوں سے معافی مانگے، غزہ کے مظلومین سے معافی مانگے، کیونکہ اس قاتل نے غزہ میں لاکھوں بچوں کو، عورتوں کو اور ایمان والوں کو شہید کیا ہے۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے کیلیفورنیا سے، جی ہاں خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس کے بعد اب کیلیفورنیا میں بھی اندھا دھند فائرنگ ہوئی، جس میں 2 لوگوں کی موت اور 7 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ سان جوکوئن کاؤنٹی شریف کے دفتر نے بتایا کہ یہ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے، انکوائری کی جا رہی ہے، کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ پولیس نے پورے علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور لوگوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے ایک بڑے واقعے کے بعد امریکی ریاست کیلیفورنیا میں فائرنگ کی خبر نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 7 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ زخمیوں کو فوراً اسپتال لے جایا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک افغان شہری جو اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں پہنچا تھا، جی ہاں وائٹ ہاؤس کے قریب ایک میٹرو اسٹیشن پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں یہ پہنچا تھا جس نے نیشنل گارڈ کی ایک خاتون اہلکار پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی، اور پھر اس نے ایک مرد گارڈ کو بھی گولی ماری۔ خیر نیشنل گارڈ اہلکاروں نے جوابی کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، مگر اس واقعے سے پورے امریکہ میں سنسنی پھیل گئی۔ آخری بڑی خبر پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ وہاں سے فرار ہو کر آئی ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے، جی ہاں یہ یوں کہے کہ چھپی ہوئی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پھر مشکل میں آ گئی، کیونکہ 16 سال پرانے معاملے میں 74 افراد 74 لوگوں کی موت کے معاملے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا نام آیا۔ شیخ حسینہ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے کہ کرپشن کیس میں 5 سال قید کی سزا بھی انہیں سنا دی گئی، اور پچھلے دنوں انہیں باقاعدہ وہاں کی کورٹ نے موت کی سزائے موت سنائی۔ اب بنگلہ دیش کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان سے شیخ حسینہ کو لیا جائے، حوالے لیا جائے۔ ابھی ہندوستان انہیں حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ ایک اور نئی مصیبت شیخ حسینہ کے لیے کھڑی ہے کہ 16 سال پرانے 74 افراد کی موت کا ذمہ دار بھی شیخ حسینہ کو بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، بنگلہ دیش کے تعلق سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ خالدہ ضیاء
یہ بھی وہاں کی بڑی لیڈر، اس وقت یہ وینٹیلیٹر پر ہے اور تشویشناک حالت میں ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ